الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگ ہندو مذہب کی کتابوں کی بشارتوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور دکتور ضیاء الرحمن صاحب نے اپنی کتاب کے ملحق میں ادیان الہند ہندوستانی مذاہب کا جو تذکرہ کیا، اس کے اخیر میں یہ بحث کی اور اس کے بعد خاتمۃ البحث، پوری کتاب کے خاتمے کے بعد یعنی یہ 2 صفحات انہوں نے بطور تبصرہ ذکر کیا جو فائدے سے خالی نہیں ہے. میں اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ادیان الہند پر بحث کے اخیر میں بطور خلاصہ اور اللہ کی توفیق سے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان من اکبر اسباب عداوت الہندوس للمسلمین، کہ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کی عداوت اور دشمنی کی بہت سی وجوہات ہیں، متعدد وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑا سبب جو کہلا سکتا ہے، ان بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے عدم فہمہم لطبیعت الرسالۃ الاسلامیہ، اسلامی پیغام اور اسلامی تعلیمات کے مزاج اور طبیعت کو نہ سمجھنا، اور خاص طور سے توحید کے عقیدے کے نہ سمجھنے کی وجہ سے. گویا آخر میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو حضرات کیوں اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی، نفرت اور بغض عناد رکھتے ہیں. اگرچہ اس کی کچھ سبب یہ بیان کر رہے ہیں، میں اس میں آج کے ماحول کے تناظر میں تھوڑا سا اضافہ کروں. آج کے اس درس میں ہماری بحث کا آغاز ہونے والا ہے کہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کی کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیاں. لیکن پچھلی بحث کے خاتمے اور خلاصے کے طور پر جو دکتور نے کہا اسے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تو اس تناظر میں ایک بات یہ انہوں نے کہی کہ ہندوؤں کی مسلمانوں اور اسلام سے متعلق نفرت کا ایک بڑا سبب، بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے اسلام کے پیغام کی طبیعت اور مزاج سے ناواقفیت، اور خاص طور سے عقیدہ توحید سے جہالت. آگے عقیدہ توحید سے جہالت اور اسلام کی غلط تصویر کا سبب بھی انہوں نے ذکر کیا. لیکن میں رک کر اپنی طرف سے یہاں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے حوادث اور واقعات ہوئے تاریخی اعتبار سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عالمی طاقتیں خاص طور سے یہودی صہیونی عناصر نے مل کر اس نفرت اور مسلمانوں کی دشمنی کو اور زیادہ گویا شدید بنا دیا، اس میں شدت پیدا کر دی، اور اس کے طریقہ کار میں بھی گویا منصوبے اور گویا مختلف قسم کے مقاصد کو شامل کر دیا. کہتے ہیں کہ جو تمل ناڈو کا ایک دیہات تھا جہاں اجتماعی طور سے خود دکتور نے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، کیا منی پورم جگہ کا کیا نام تھا، وہاں کے لوگوں کی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ وہ تھا 80 کی دہائی میں. اس کے بعد جو ہے پورے ہندوستان میں بڑا ہنگامہ اور شور مچا، تبصرے ہوئے، وہاں کی مقامی زبان کے اخبارات میں اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کے تراشے اور بہت سارے اس وقت کے مضامین کو نقل کیا. کسی نے الزام لگایا کہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن خود وہاں کے لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہم لوگ اسلام کی خالص اور فطری تعلیمات سے متاثر ہوئے، خاص طور سے اسلام کی توحید اور اسلام میں جو اونچ نیچ کا، بھید بھاؤ کا خاتمہ ہے، مساوات کا، سارے لوگوں کے ایک آدم اور حوا کی اولاد اور برابر ہونے کا جو ذکر ہے، صرف تقوی کی بنیاد پر، نیکی اور برائی کی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور جو دیا گیا، اس تعلیم نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا. پھر نتیجے میں ہندوؤں کی طرف سے میٹنگیں ہوئی، بہت سارے غور و فکر کیا گیا، تنظیمیں ڈھلی، اور یہ آریہ سماج، سنگھ پریوار، RSS اور ان کے لوگوں نے گویا مزید غور و فکر کر کے تنظیمی طور پر کچھ ایسے منصوبے عمل میں لائے کہ پنڈتوں کو اور دینی پیشواؤں کو گاؤں گاؤں، بستی بستی بھیجا جائے
دلتوں کو، نچلے اور پچھڑے طبقوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ہم ہندو ہی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارے درمیان جو دوری ہے اس کو پاٹنے کا اظہار کیا جائے. ایک برہمن ان کی گلی گھر میں نہیں جاتا، ان کو اپنے یہاں نہیں آنے دیتا ہے مذہبی طور پر، تو ان کو یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم تمہارے گھر میں آ رہے ہیں، تمہارے گھر میں آ کر کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ ان کو اپنائیت کا اور اس طرح کا احساس دلایا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایسی اور بھی کئی چیزیں کی گئی اور سیاسی اعتبار سے بھی اس کو ہوا دی گئی، میڈیا کو استعمال کیا گیا، پولیس اور مختلف محکموں میں بھی نفرت کے بیج بوئے گئے مسلسل تواتر کے ساتھ، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج سرکاری محکموں میں یا اکثریت میں دیکھا جائے اور خاص طور سے اونچی جاتیوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے شدید نفرت ہے. یہ ہر روز بڑھتی گئی. اور اس نے بڑی شدت اختیار کر لی. آگے ہم نتیجے کی بات کریں گے. ان کا اسلام کے تعلق سے غلط تصویر دیکھنا اور عقیدہ توحید کے تعلق سے لا علم رہنا، اس کی ایک وجہ دکتور نے یہاں یہ ذکر کی ہے. آگے کہہ رہا ہوں، دکتور کے الفاظ کی طرف لوٹ رہا ہوں کہ اس لیے کہ مسلمانوں میں کہ جو صوفیہ تھے، المتصوفین لأن المتصوفین من المسلمین، مسلمانوں میں جو صوفیہ تھے، ہندوستان کے مسلمان صوفیہ، انہوں نے صحیح اسلامی عقیدے کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیا، اس کا چہرہ مسخ کر دیا. شوہوا العقیدۃ الاسلامیہ الصحیحہ التي دعا الیہا القرآن والسنہ، جس کی طرف قرآن اور سنت نے دعوت دی ہے. قرآن اور سنت نے جس صاف ستھرے، بہترین اور شفاف عقیدے کو پیش کیا ہے، جو عقل، فطرت اور دلیلوں کے عین مطابق، اہل تصوف نے اس کا چہرہ بالکل بدل دیا، بگاڑ دیا. وَكَانَ عَلَيْهَا خِيَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ عقیدہ جس کی طرف قرآن و حدیث نے دعوت دی اور جس پر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے لوگ قائم تھے، جو ان کا عقیدہ تھا صحابہ اور تابعین کا اور ائمہ دین کا. اور اسی کی وجہ سے ائمہ دین اور سلف صالحین نے لوگوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، نے اسی کی وجہ سے جو ہے مجاہدہ کیا، جہاد کیا، اور انہی کے نہج اور طریقے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے بعد ائمہ اہل سنت والجماعت قائم رہے. اس عقیدے پر نہ صرف قائم رہے، اس کا دفاع کرتے رہے، مخالفین کے دانت کھٹے کرتے رہے اور ہر قسم کی تکلیف اور مصیبتیں اس سلسلے میں جھیلتے رہے. لیکن ان صوفیوں نے، ان متصوفین نے، دکتور کے جملوں کے الفاظ کے ترجمے کر رہا ہوں کہ ان صوفیوں نے اسلامی عقیدے اور وثنی بت پرستی کے عقیدے کو خلط ملط کر دیا، ان کو ملا دیا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے جب بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس کو بدعت سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. شب 15 شعبان کو لوگ قبرستان جا رہے ہیں، قبروں کو چراغاں کر رہے ہیں، وہاں اس کی تعظیم کر رہے ہیں اور چونا گچ کر رہے ہیں. کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے تعلق سے غلط تصویر نظر آتی ہے کہ یہ اسلام ہے. تعزیے کی شکل میں جب آپ پیش کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، جبکہ یہ اسلام ہے ہی نہیں. تو ان صوفیوں کا اس میں بڑا دخل رہا کہ انہوں نے بت پرستانہ عقائد کو اور اسلام کے صحیح عقیدے کے اندر خلط مرت کر دیا. رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فلسفہ ہمارے یہاں انہی صوفیہ نے وحدت الوجودی اور حلولی عقیدے کی بنیاد پر جو لوگوں میں پھیلایا، عام کیا. ہمارے یہاں شعرا بھی اسے بلا کسی علم کے جو ہے بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں، دکتور کہہ رہے ہیں آگے، وَأَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ كَثْرَةُ الْأَضْرِحَةِ عَلَى الْقُبُورِ فِي الْهِنْدِ. کہہ رہے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل قبروں پر، ہندوستان میں قبروں پر مزارات اور مشاہد کا وجود، قبے اور بڑے بڑے مزارات بنا دیے گئے، اور ان میں شرک کے اعمال کا اختیار کرنا ہر معنی کے ساتھ. یہاں کتنی بڑی بڑی قبریں ہیں. لوگ شاہ جہاں کے بنائے ہوئے تاج محل کو 7 عجوبے میں شمار کیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے اس کی محبت کی نشانی اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں بکواس کرتے ہیں. یہ بھی گویا اسلام کی غلط ترجمانی ہی تھی. حقیقت میں وہ ایک مزار ہے، تاج محل، ممتاز محل کی قبر پر بنایا گیا ایک جو ہے قبہ، اضرحہ، مزار کہہ لیجئے. اب ایسے مزارات ہندوستان میں کتنے ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں. یہ صوفیہ، اور میں اس میں اپنی طرف سے اضافہ کروں کہ روافظ کی برکت ہے، برکت کیا، نحوست کہیے، ان کی غلط تعلیمات کا نتیجہ ہے. اب ان قبروں پر، مزارات اور مشاہد پر آپ چلے جائیں، نظام الدین اولیاء جائیے، وہاں
حیرت ہوتی ہے. ہمارے عرب مہمان کچھ آئے تھے, دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ قبروں پر ہندوستان میں کہا کہ ہم تو تصور نہیں کرتے تھے, عربوں میں سنتے تھے تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص قرآن حدیث کو ماننے کا, مسلمان ہونے کا ایک طرف دعویٰ کرے اور کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے, اس کے سامنے اس طرح سے تعظیمی عبادات کے کام کرے جو مزارات پہ یہاں کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا, اور یہ بھی حیرت کی کہ بھئی یہاں نظام الدین میں جو ہے قبر پر, نظام الدین اولیاء کی قبر پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, چادریں چڑھا رہے ہیں, قربانیاں کر رہے ہیں, قوالیاں گا رہے ہیں, کیا کیا خرافات کر رہے ہیں, اور وہیں پڑوس میں تبلیغی جماعت کا مرکز بھی ہے. قابل غور ہے. یہ عربوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا ہمارے اساتذہ اور علماء نے. تبلیغ کے لیے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ شرک کا رد کریں, شرک کا خاتمہ کریں, اور پھر مسلمانوں کے اندر اگر اسلام کا نام لینے والوں کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کر سب سے پہلے اس پر قوت صرف کرنی چاہیے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس طرح سعودی میں پورے حجاز کے علاقوں میں کیا اور پھر دوسروں نے کیا, آج اس دعوت کی برکت آج بھی محسوس کی جا رہی ہے, بلکہ محسوس نہیں کی جا رہی ہے, پوری دنیا میں اس کے اثرات آج بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا میں ان کی کتابوں کی, ان کی تعلیمات کا دورہ ہے عقیدے کی اصلاح کی شکل میں. تو کہا کہ شرک کے اعمال ہر معنی کے ساتھ ان قبروں پر جو ہندوستان میں پورے ملک میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں, یہ ہر معنی کے ساتھ شرک نظر آتا ہے. جیسے ان قبروں کا, ان مزارات کا طواف کرنا, پوری دنیا میں طواف شریعت میں کسی کے لیے جائز بتایا گیا تو وہ بیت اللہ کے لیے, اور اس کے علاوہ کہیں نہیں. اس کے لیے سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, ان مزارات پر ہو رہے ہیں. استغاثہ, فریاد طلب کرنا, نظر و نیاز, منتیں ماننا, چادر چڑھانا, وما الی ذالک, اور اس کے علاوہ اور دوسرے کام. وکل ھذا ما یفعلہ الہندوس لاصنامہم فی معابدہم, یہ ساری وہ حرکتیں اور کام ہیں جو قبروں اور مزارات پر ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ہندو اپنی مندروں میں, اپنی عبادت گاہوں میں, اپنے بتوں اور معبودان کے لیے جو بنائے گئے ہیں ان معبودوں کے لیے کرتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ باتیں جس شخص کی عبارت ہے یہ خود اس ہندو دھرم سے نکل کر اسلام میں آنے والا شخص تھا, دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ. یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر کی بات کر رہے ہیں جہاں سے یہ آئے تھے. چنانچہ وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ الشِّرْكِيَّةُ أَسَاءَتْ كَثِيرًا إِلَىٰ عَقِيدَةِ الْإِسْلَامِ الصَّافِيَةِ الْقَائِمَةِ عَلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ. کہہ رہے ہیں کہ یہ شرکیہ اعمال جو مسلمان کہلانے والے لوگوں میں پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی نمائش زیادہ ہوتی ہے. آج ہمارے ہاں غیر مسلم کو دیکھیے, ایک ہندو کو عمومی طور سے وہ مسلمانوں کی جن چیزوں کو بطور اسلامی شناخت, تشخص اور پہچان کے جانتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں. اصل اسلام کے جو عید, بقرعید, رمضان کے روزے, اذان, ان کے علاوہ ان سے بھی زیادہ واضح طور پر جن کو وہ اسلام کی چیز سمجھتا ہے اس میں ایک ہے تعزیہ, ایک ہے مقبرے, مزارات, اور ان مزارات میں قوالیاں, کیونکہ فلموں میں بھی جو ہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہ پیش کرتے ہیں ایک مسلمان کے تعلق سے یا مسلمانوں کی شخصیت اور ان کی پہچان کے اعتبار سے کہ وہ مزار پہ جا رہے ہیں یا مزارات جو ہے مسلمانوں کا مرکز ہے, تو وہ اسے اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبر بنانے سے منع کیا. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں امام اور کوئی بھی قبروں کو پکا بنانے کو جائز نہیں کہتا, سب کے سب حرام کہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, یہ شیعوں سے اور صوفیوں سے آیا ہے, غیر مسلموں کی یہ تعلیم اور طریقہ. پختہ قبر بنانے پر بعض علماء نے کہا کہ صحیح تو صحیح کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی, لیکن پکی قبریں بنا لی, عمارتیں بنا لی, محل بنا دیا, تاج محل بنا دیا قبر پر, تو ایک غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ یہ مسلمانوں کے یہاں اسلامی تعلیم کا حصہ ہے. اور ان کے یہاں اس قسم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سناتن دھرمی آریاؤں میں جو مورتی پوجا کے خلاف ہیں, وہ جہاں ہندوؤں کی مورتی پوجا کی مخالفت کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کی مزار پرستی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں کھڑا ہے, ہمارے یہاں کھڑا ہے, ان کے یہاں آڑا ہے, قبر آڑی ہے اور ان کا بت جو ہے وہ کھڑا ہے نام کا. ہمارے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے بھائی تھے, عبد الواحد بھائی اندور کے, جین سے مسلمان ہوئے تھے. وہ اپنے اسلام لانے اور اس کے بعد کے جب واقعات بتاتے ہیں تو اس میں کہتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد کچھ بریلوی حضرات ان کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے مزار پر,
تو انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ان کی حرکتوں کو دیکھا کہ لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ ڈالتے ہیں جیسے ہندو لوگ آشیرواد دیتے ہیں، پیٹھ پر، سر پر، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، پھر مزار پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے گاڑی سے ہی کچھ چیزیں دیکھ لی، تو انہوں نے کہا آؤ ہمارے بابا ہمارے پیر صاحب سے مل لو۔ تو انہوں نے، عبدالواحد بھائی نے کہا کہ اگر مجھے ایسے اسلام کو قبول کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ میں جو پہلے مذہب میں تھا، جہاں لڑ کر اپنے بال بچوں، اپنے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر گھر سے الگ ہوا ہوں، وہ لوگ جو مانتے تھے اور یہ آپ جو بتا رہے ہیں اسلام کے نام پر یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں، بس اس میں ناموں کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ وہاں پرماتما تک پہنچنے کے لیے مہاویر اور تیرتھنکروں کا راستہ بتا رہے تھے، یہاں باباؤں اور اولیاء اور صالحین کا بتائے، نام بدل گئے ہیں، طریقہ تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ اگر اس اسلام کو مجھے ماننا ہوتا تو بہتر تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑتا۔ تو وہ صاحب جو انہیں لے کر گئے تھے، کہا کہ تم پہلے جہاں تھے وہاں زیادہ بہتر تھے، تم اور زیادہ گمراہی کا شکار ہو گئے ہو۔ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ خود مسلمانوں میں اسلام اتنا اجنبی ہے کہ اگر آپ توحید والا حقیقی دین جو قرآن حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کے طریقے کے مطابق تھا، اس اسلام کو، اس عقیدے کو پیش کریں تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو غلط ہے۔ کتنی عجیب اور بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح نظر آتی ہے، کا انطباق نظر آتا ہے کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں جو ہے شروع ہوا اور عنقریب اسی حالت میں لوٹ آئے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو اجنبی سمجھا جائے، ہم اور آپ جن پر لوگ تعجب کریں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ ایک اہل حق کے لیے، اہل الحدیث کے لیے، قرآن حدیث کے سچی عقیدے اور منہج کو ماننے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی، عزت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ چاہے دنیا گالی دے، لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے اگر خوشخبری کا مزدہ ملتا ہے تو پھر یہ تو ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہرحال شیخ کہہ رہے ہیں، اور بہت اہم اور اچھی بات کہی، کہ یہ شرکیہ اعمال جو صوفیوں کی اور روافظ وغیرہ کے طریق کی وجہ سے قبوریوں نے اختیار کر رکھے ہیں، مزارات اور مشاہد پر جو شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، تعزیوں کی شکل میں جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ شرکیہ اعمال، اس نے اسلامی عقیدے کو، بہت سارے لوگوں کو اسلام کے صاف ستھرے عقیدے جو کہ اللہ کی توحید اور اکیلے اسی کی عبادت پر مشتمل ہے، اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کو بدظن اور بدگمان کر دیا۔ اساءت کثیرا، بہت سارے لوگوں کو برائی میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی غیر مسلم جب دیکھتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، چادر چڑھا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کو چوم چاٹ رہا ہے، فلاں درخت کو، فلاں پیر کو، فلاں نقش کو، اللہ کے رسول اللہ کے نام سے منسوب نالین کو مقدس سمجھ رہا ہے، اور اس قسم کی اور بھی شرکیہ حرکتیں کر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے نام پر یہ نام الگ ہے، ہم ہندوؤں کے نام پر الگ ناموں کو وہی چیزیں کرتے ہیں۔ تو ان کو گویا توحید، جس میں جو فطرت کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کا جو عقیدہ ہے، جس کی بے شمار دلیلیں ہیں، جو انسان کی فطرت اور دل میں ہے، جب ایک آدمی خود ہی توحید نہیں مان رہا ہے، مزارات کو پوج رہا ہے، تو وہ توحید پیش کیا کرے گا؟ اور جب اس نے اسلام کی یہ شکل اور صورت پیش کر رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر مسلمین جو ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں، وہ اسلام کے اس فطری، سچے، صحیح اور صاف ستھرے عقیدے سے گویا نابلد ہیں۔ ان کو ہم لوگ صحیح اسلامی عقیدہ پیش کر ہی نہیں رہے ہیں، اور پیش کر کیسے سکیں گے جب ہم خود نہیں مانتے؟ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس توحید ہے ہی نہیں، وہ آج دنیا میں اسلام کا ڈنڈورا پیٹنے اور ڈنکا بجانے کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کی بات کرتے ہیں، اسلام کے غلبے کی اور اسلام کے قیام کی بات کرتے ہیں، خود توحید نہیں جانتے، اسلام کے صاف ستھرے عقیدے اور صحیح منہج سے واقف نہیں ہیں، اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کی نمائندگی اپنے عمل سے جو کر رہے ہیں نا، ابھی دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ تہوار کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، ابھی میلاد النبی کے نام پر جلوس نکلے گا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا مسلمانوں کے یہاں بھی وہی انداز ہے جیسے غیر مسلموں کے یہاں کہ ان کی ولادت پر، ان کی وفات پر جو ہے شوق یا خوشی کا اظہار کیا جائے، جلوس نکالے جائیں اور چراغاں کیا جائے، یہ طریقہ ہے۔ صحابہ کرام اس طریقے کو محبت رسول نہیں مانتے تھے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع، اور آپ کے حقوق کی ادائیگی، اور ان حقوق میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا دانت توڑ کر جواب دیا جائے، گستاخ رسول کو چھوڑا نہ جائے، اس کے لیے قانون بنایا جائے، دنیا کے قوانین مانے کہ نہ مانے،
ہاں، ہر زمانے میں جب کسی نے اس طرح کی گستاخی کی، اگر قانون نے اپنا عمل نہیں کیا تو لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی یہ معنی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ولادت اور وفات کے دنوں پر جو ہے خوشیاں منائیں، چراغاں کریں، جلوس نکالیں، محفل میلاد کا انعقاد کریں۔ یہ دشمنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں بار بار کہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو برا لگے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستی نہیں، دشمنی ہے۔ بہرحال ان حرکتوں نے، شرکیات اور بدعات و خرافات نے اسلام کے چہرے کو مخدوش کر کے، بگاڑ کر، اس کو داغدار بنا کر دنیا کے سامنے اور ہندوستان کے ہندوؤں کے سامنے بطور خاص پیش کیا ہے۔ چنانچہ صحیح عقیدہ توحید جو خالص اللہ کی عبادت پر مشتمل ہے، دوسروں کی عبادت کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ توحید میں یہ بھی واضح طور سے کہا گیا کہ انبیاء کرام اور فرشتوں، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ حقوق اور امتیاز حاصل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات اور صفات ہے۔ اس صاف ستھری تعلیم کو اگر پیش کیا جاتا تو بہت سارے غیر مسلم اسلام سے متاثر ہوتے۔ آج بھی آپ تجربہ کر لیں کہ خالص توحید اگر کسی غیر مسلم کے سامنے آپ دلائل کے ساتھ پیش کریں تو اگرچہ اسے قبول کرنے کی توفیق نہ بھی ملے تو وہ اعتراف کرنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ بات دل کو لگتی ہے، فطرت اسے قبول کرتی ہے، دلائل کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں آگے کہ ومن جملت، دوسری بات کہہ رہے ہیں، ومن جملت اسباب عداوت الہندو للاسلام والمسلمین، ہاں، ہندوؤں کی اسلام اور مسلمانوں سے عداوت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کتاب الہندو سے قد نشروا اکاذیب و اباطیل حول الاسلام و عقیدتہ، کہ ہندو لیکھکوں نے، کتاب لکھنے والوں نے، ایک بڑی تعداد جو نفرت اور دشمنی رکھتی ہے اپنے اندر، بغض و عناد رکھتی ہے، تو لکھنے والوں نے اسلام اور اس کے عقیدے کے متعلق بہت ساری جھوٹی باتوں اور باطل باتوں کو پھیلا رکھا ہے۔ ہاں، اسلامی تاریخ کو بگاڑ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں نے، مغلوں نے اپنے دور میں ہندوؤں کو زبردستی اسلام میں ڈالا، ہاں، تلوار کے زور سے پھیلا، دھمکیاں دیں، مسلمان ہندو عورتوں کی عزتیں لوٹی، اس طرح کے اور بھی بہت سارے جھوٹ پھیلا، مندروں کو توڑ کر مسجد بنا لیا، بابری مسجد کے قضیے میں اسی طرح بھڑکایا گیا۔ کہا کہ بہت سارے اسلام کے عقیدے، اور یہاں میں عقیدے سے ہٹ کر تاریخ کے بھی بارے میں کہوں گا کہ بہت سارے جھوٹ باتوں کو پھیلا رکھا ہے۔ وحول رسولنا الکریم و تاریخنا العظیم، اور ہمارے رسول کریم اور ہماری عظیم تاریخ کے متعلق ان لکھنے والے مصنفین اور اہل قلم نے بہت سارے جھوٹ اور باطل باتوں کو پھیلایا۔ والطالب الہندوسی فی بدایت مراحل تعلیمی یسیء الظن بالاسلام والمسلمین وبتعالیمہ السامیہ، اور ایک ہندو طالب علم اپنی تعلیم کے ابتدائی دور میں ہی اسلام اور مسلمانوں اور اس کی بلند تعلیمات کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو آج بہت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ بہت سارے سرکاری اسکولوں میں جو غیر مسلموں کے ہیں، وہاں بعض اساتذہ ایسی باتیں اپنے طلبہ کو بتاتے ہیں جو میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ مسلمان فاتحین یا بادشاہ جو ہے ہندوؤں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے، عورتوں کی، ان کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، ان کے مندر کو توڑ دیتے تھے، مسجد بنا لیتے تھے، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت ساری جس کی بنیاد نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ آج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی باتیں ہر میڈیم سے، ذرائع ابلاغ کے جتنے ذریعے ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے ذریعے سے یہ پھیلائی جا رہی ہے یہ باتیں، یہاں تک کہ فلموں کے ذریعے سے بھی یہ تصور کہ دہشت گردی، آتنکواد کا نام آتا ہے تو مسلمان، جبکہ اسلام اور مسلمان اس سے سب سے زیادہ دور ہے۔ کچھ بیوقوف مسلمان اس جھوٹے پروپیگنڈے کو سچ بتانے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں، بیوقوفیاں کر دیتے ہیں جس سے ان کو تقویت ملتی ہے، حالانکہ یہ بھی دہشت گرد حقیقت میں نہیں ہوتے، استعمال ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ اپنی جگہ اس کی تفصیلات۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ان کی عبارت ہے کہ ابتدائی دور میں، یہ تو سرکاری اسکولوں کی باتیں ہیں۔ آج ہم کو پتا ہے سرسوتی کیا نام سے یہ سنگھ پریوار کا کہ اپنے اسکول سرسوتی کے نام سے، وہ کیا ہندو، میں نام بھول رہا ہوں، پورے ملک میں ان کی اسکولوں کی شاخیں ہیں۔ کئی سال پہلے اس کی 19,000، ابھی میں نے سنتا ہوں کہ 40-50 ہزار سے زیادہ تعداد میں وہ اسکولیں پھیل چکی ہیں، جس میں وہ سرکاری نصاب کے ساتھ ساتھ
اپنے مخصوص خطوط پر مشتمل مواد کو بھی طلبہ کے ذہن و دماغ میں ڈالتے ہیں. اس طریقے سے ان کی جو برین واشنگ کی جاتی ہے ہندوتو کے نام پر، اس میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بطور خاص نفرت کو گھول کر پلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایسے نفرت کی تربیت پا کر ایک بڑی تعداد آج مختلف مقامات پر عہدوں اور منصبوں پر پہنچ چکی ہے. فوجب علی مسلم الہند، تو دکتور کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں ہندوستان کے مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنی اسلامی امہات الکتب کو ہندی زبان میں منتقل کریں. اسلامی امہات الکتب کو، قرآن کو، احادیث کے مجموعوں کو. قرآن کے کچھ تراجم آج ہو رہے ہیں، اس کی کوشش جاری ہے علاقائی زبانوں میں، ہندی زبانوں میں اس کے تراجم ہو رہے ہیں. اور لیکن ساتھ ساتھ جو کتب احادیث ہیں، شروحات احادیث ہیں، تفاسیر قرآن ہیں اور تاریخ اسلام ہیں، ان کتابوں کا بھی اور اسلامی عقائد اور منہج پر مشتمل اسلام کی صحیح تعلیمات کو پیش کرنے والی جو معتبر کتابیں ہیں معتبر علماء کرام کی، ان کتابوں کا ہندی زبان میں اور مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے اسے پھیلانا یہ واجب ہے، بلکہ یہ اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں اس سلسلے میں بھی اگر ہم جائزہ لیں تو اگر کوئی تھوڑا موڑا کام کرتا ہے تو وہ نمائش زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر مسلمانوں میں جہاں خارجی مسائل ہیں، مخالفین جو ہیں ہمارے آپس میں آپ دیکھیں کہ جماعتوں کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے، ایک جماعت دوسرے کے کارناموں کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہی معاملہ ایک ہی جماعت کے اندر مختلف شخصیتوں کا ہوتا ہے کہ دوسروں کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کاموں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. درس قرآن، درس حدیث، اسلامی خطابات، تصنیفات نہ چھپے، نہ لکھی جائے، نہ کام ہو، یہاں تک کوشش کی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کے انحطاط کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اسباب ہیں. کوئی ان کو چھوٹا موٹا ذاتی معاملہ سمجھتا ہو ہمارے یہاں انفرادی طور پہ، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ پورے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور بنانے کی بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں. تو بہرحال یہ ترجمہ کرنے کی، اس جانب توجہ دینے کی واقعی شدید ضرورت ہے. اور یہ جو میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو نفرت عام ہو رہی ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم دعوت کے کام کو، اسلام کی دعوت اچھے ڈھنگ سے غیر مسلموں تک پہنچانے کے کام کو حکمت کے ساتھ، اسلامی آداب اور اصولوں کے ساتھ، عملی اخلاقیات کے ساتھ، پورے حکمت کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے ان تک پہنچائیں. یہ جو چند جملے میں نے کہے، یہی اس کے بغیر مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے بغیر ہمارے ہاں جو لوگ بولتے ہیں تعلیمی ڈگریاں حاصل کر لو، دولت اور پیسے میں، اقتصادیات میں مضبوطی، یہ ساری چیزیں ہیں سب تباہ کر دی جائے گی. بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ایک آدمی مسلمان کلیکٹر بنتا ہے، بڑے عہدے پہ جاتا ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. اصل بنیاد اسلامی مزاج، اسلامی عقیدہ اور منہج ہے. اس دعوت کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کیجئے، آپ اقتصادی استحکام لائیے تو بہت خوبی کی بات ہے. ساری چیزیں حاصل ہو جائے، اگر اسلامی مزاج اور دعوت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس پر مزید یہ اضافہ کر لیجئے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں تقریباً 800 سال حکومت کی، 8 صدیاں حکومت کی، لیکن ہم ان میں کسی کو نہیں پاتے کہ ان حکمرانیوں کے دور میں بادشاہوں نے جو ہے اسلام کی صحیح دعوت عقیدتاً اور سلوکاً، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے صحیح اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا اہتمام کیا ہو، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا ہو بین رعایاہ الہندوس، ہندوستان کے ہندو رعایا کے درمیان. چند لوگوں نے جن کو اللہ نے کچھ توفیق دی، تھوڑا موڑا کام کیا، باقی اکثر و بیشتر نے اسلامی دعوت کا، صحیح توحید اور صحیح دعوت کا اہتمام کیا ہی نہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ مٹی میں، کیچڑ میں مزید تراوٹ بڑھ گئی. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، بل زادت تین و بلتن، یعنی کریلے پہ نیم چڑھا کے شکل میں اس کا ترجمہ کر لیں. کریلے پہ نیم چڑھا یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ہندو مذہب کی کتابوں کے ترجمہ کا اہتمام کیا. اپنی کتابوں کو ادھر میں منتقل کرنے کا جتنا اہتمام نہیں کیا، اس سے زیادہ ہندو کتابوں کا. آج ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں فیشن چلا ہے، برادرز میں کچھ لوگوں میں سنسکرت آتی نہیں ہے لیکن اس کی عبارت کسی طریقے سے رٹ لیا، پیش کیا، اور ہمارے ہاں لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑا تیر مار لیا. تو یہ طریقہ دعوت نبوی طریقہ نہیں ہے. چنانچہ کہا کہ ہندو کتابوں کے ترجمے کا اہتمام کیا. چنانچہ ویدوں، گیتا، رامائن کو عربی زبان میں اور فارسی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. آج تو ہندی اور اردو میں بھی کیا جا رہا ہے.
لیکن اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کے معانی کے ترجمے کی کوشش نہیں کی کہ اسے ہندی میں، سنسکرت میں یا ان زبانوں میں کیا جائے. ہاں اسی طرح احادیث نبویہ، سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خلفائے راشدین کی سیرت، صحابہ، دوسرے صحابہ اور ان کے بعد جو تابعین کی سیرت ہے، اسی طریقے سے صحیح عقیدے کی کتابوں کا وہ سنسکرت زبان میں اور پراکرتی زبان میں جو یہاں کے عوام کی اکثریت کی زبان تھی، ان زبانوں میں اسلامی کتب کی ترجمے کی کوشش نہیں کی گئی. اس کے الٹا یعنی انہوں نے کہا کہ کریلے پہ نیم چڑھا کہ اپنی کتابیں یہاں کی مقامی زبان میں مترجم نہیں کی گئی، منتقل نہیں کی گئی. ہاں ان کی زبانیں ہماری زبانوں میں جو ہے منتقل کی گئیں. وَأَنَّهُ لَمَفْخَرَةٌ عَظِيمَةٌ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک نعمت کا ذکر کیا کہ ہماری حکومت مملکت سعودی عربیہ کے لیے ایک فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، دشمنوں کی چالوں اور نظر بد سے محفوظ رکھے کہ اس مملکت نے اللہ کی کتاب عزیز کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور اسے یہ انجام دے رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمع الملک فہد جو مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ نبویہ میں ہے، اس حکومت نے وہاں ایک پریس کا انعقاد کیا، اسے قائم کیا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھاپنے، اس کے معانی دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم اور معانی کو جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ دنیا کی زبانوں میں ترجمہ کر کے چھاپنے اور توزیع کی توفیق عطا فرمائی. ہاں دنیا میں انجیل بائبل کو حکومتیں اور بہت ساری سنستھائیں جو ہے چھاپ رہی ہیں. اس کام کو مسلمانوں میں اگر کسی نے واقعی معنوں میں انجام دیا ہے منظم طریقے سے کما حق ہو تو وہ صرف مملکت سعودی عربیہ ہے. لیکن یہ کارنامے سعودی عرب کے میڈیا میں نہیں آتے اور خاص طور سے تحریکی حضرات اسے کارنامہ، لیکن یہی اگر 5% کوئی ترکی یا ایران کر بیٹھے تو دیکھیے وہ کیسا کارنامہ بن جائے گا. کہا وَإِنَّهُ لَمَوْضِعُ اعْتِزَازٍ وَفَخْرٍ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہا روئے زمین کے ہر مسلمان کے لیے یہ عزت اور فخر کا مقام ہے کہ وہ قرآن اللہ کی کتاب کے معنی کے تراجم اور اس کی تفسیر کو مختلف زبانوں میں دیکھے، جو کہ بڑے پیمانے پر جس کو شائع کیا جا رہا ہے پہلی مرتبہ اسلام کی طویل تاریخ میں. ہاں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے اول اور آخر میں حمد ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اسی تناظر میں دکتور نے یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے یہ ضرورت جو محسوس کی تو دکتور نے صرف رائے نہیں دی، اوپر ایک بات جو کہی تھی کہ ہندی زبان میں ہماری کتابوں کے قرآن، حدیث، سیرت، صحابہ کی زندگیاں، عقیدہ صحیحہ پر مشتمل کتب کا ترجمہ ہونا چاہیے. تو اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک موسوعۃ القرآن الکریم ہندی زبان میں لکھنے کا عزم کیا اور آج وہ چھپ چکی ہے، تقسیم ہو رہی ہے. ہاں اور واقعی بڑی مفید کتاب ہے جس میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سے متعلقہ امور، نام، شہر، بستیاں، ان کا تعارف، اصطلاحات اسلامیہ کا ہندی زبان میں گویا تعارف کیا گیا ہے. غیر مسلموں کے لیے اسلام کو سمجھنے میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ کتاب. یہ کتاب مختلف جماعتوں کو، ہر جماعت کو میں یہ کہوں گا کہ اپنا ایک شعبہ بنانا چاہیے کہ کم از کم ہر ریاست میں، فرض کیجئے تمل ناڈو کی کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے، مہاراشٹر کی ہے، گجرات کی ہے، تو وہ تمل زبان میں، یہ مراٹھی زبان میں، وہ گجراتی زبان میں صرف قرآن کا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ احادیث مبارکہ کا، ان کی شروحات کا، سیرت طیبہ کا، ان پر مشتمل سیرت کی کتابوں کا ضرور ترجمہ کریں اور لوگوں میں پھیلائیں. اس کو اپنی دعوت کا، اپنی جماعت کے کاموں کا ایک لازمی کام متعین کریں. ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ ہم اپنے اس فریضے سے کسی حد تک سبک دوشوں پہ ان تک اپنے گرد و پیش کے غیر مسلمین تک اسلام کی تعلیم اور پیغام پہنچا سکیں، صاف شفاف عقیدہ ان تک پہنچا سکیں. اور اگر جب ہم ایسا کریں گے تو امید ہے کہ انہی کے درمیان سے اسلام کے سپاہی ہمیں ملیں گے اور جو نفرت، عداوت ہمارے لیے آج سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اس کا بھی علاج انشاءاللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عمل کی اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. میرا ارادہ تھا کہ اس کو سرسری طور سے پیش کر کے اہل کتاب کی یہاں اللہ کے رسول سے پیشین گوئیوں سے متعلق بحث کا آج آغاز کریں، لیکن وقت مکمل ہو چکا. انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم اگلی گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.